اینا ہوتے خلافت قائم کریے جو نماز نہیں پڑھتے، جو پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہیں اور قرآن کی روح سے وہ کافر ہیں جی۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، نماز کو قائم رکھنا، دیکھنا مشرک نہ ہو جانا۔ سورہ روم آیت نمبر 31 اور صحیح مسلم 246، بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز۔ لیاؤ ہاں جی کیڑا مسلمان ہے، ان کی خلافت قائم کرنی ہے۔ تارک صلاۃ نماز کو چھوڑنے والے کے بارے میں جتنی وعیدی احادیث آئی ہیں، ان احادیث پاک کے بارے میں جمہور فقہا محدثین، بالخصوص امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ، امام مالک، امام شافعی اور ایک روایت کے مطابق امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہم، یہ تطبیق دیتے ہیں ان احادیث اور روایات کو، اور کہتے ہیں کہ جن احادیث میں یہ آیا ہے کہ نماز کا ترک کرنا یہ کفر ہے، من ترکھا فقد کفر، جس نے نماز کو ترک کیا اس نے کفر کیا، معنی یہ ہے کہ من جہدہا اے من استخف من استحل، یعنی جس نے نماز کی فرضیت کا انکار کیا اس نے کفر کیا، جس نے نماز کو ہلکا جانا اس نے کفر کیا، جس نے نماز کے چھوڑنے کو حلال جانا اس نے کفر کیا۔ اور اس کفر سے کفر اعتقادی مراد نہیں ہے، یعنی نماز کا چھوڑنے والا یا جس نے سستی اور تہاون کی وجہ سے نماز کو چھوڑا وہ کافر اعتقادی نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ نماز کو سستی کی وجہ سے چھوڑنے والا، غفلت کی وجہ سے چھوڑنے والا وہ کافر اعتقادی ہے اور اس کی مسلمان بیوی اس کے نکاح سے نکل چکی ہے، یا یہ ہے کہ اس کے مرنے کے بعد اس پر کفر کے احکام جاری کیے جائیں گے، اس کو غسل نہیں دیا جائے گا، مرنے کے بعد اس کو کفن نہیں دیا جائے گا، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا، اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا، اور اس کے مرنے کے بعد اس کا جو مال ہے وہ وراثت اس کی تقسیم نہیں ہوگی، ایسا حکم نہیں ہے۔ بلکہ جس طرح احادیث طیبات میں وعیدات آئی ہیں وہ وعیدات تحدید و تغلیظ اور تشدید پہ مبنی ہیں، اسی طرح جو تارک صلاۃ کے بارے میں وعیدات آئی ہیں وہ تحدید و تغلیظ اور تشدید پہ مبنی ہے۔ اس کی ایک مثال صحیح بخاری میں موجود ہے، حدیث نمبر 48، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سباب المسلم فسوق، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، وقتالہ کفر، اور مسلمان کو قتل کرنا کفر ہے۔ اب مسلمان کو قتل کرنا کفر ہے کس صورت میں؟ جب کوئی بندہ مسلمان کو قتل کرنے کو حلال سمجھے۔ مسلمان کو قتل کرنا کفر اس معنی میں ہے کہ جب مسلمان کے قتل کرنے کو حلال سمجھے اور مسلمان کے قتل کرنے کو حرام جو سمجھنا اس کا انکار کرے، تو اس معنی میں کفر ہوگا۔ اور اسی طریقے سے ایک حدیث ابن ماجہ میں 3375 ہے کہ مدمن الخمر کا عابد وثن، شراب کو ہمیشہ پینے والا وہ بت کی پوجا کرنے والے کی طرح ہے، کا عابد وثن، بتوں کی پوجا کرنے والے کی طرح ہے۔ حالانکہ شراب کا جو عادی ہے وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے، وہ مشرک اور کافر نہیں ہے۔ تو یہ تحدید و تغلیظ اور تشدید پہ مبنی احادیث ہیں، اس میں وعیدات ہیں جو ایسے برے عمل کے بارے میں بیان فرمائی گئی۔ اب نماز کے چھوڑنے پر جو وعیدات بیان کی گئی ہیں ان وعیدات سے یہ تو بالکل واضح ہوتا ہے اور اس بات پر امت کا اجماع ہے کہ نماز کو چھوڑنے والا تارک الصلاۃ وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے اور مستحق عذاب نار ہے، اور اس پر کفر کے احکام اس طریقے سے جاری نہیں ہوں گے۔ اور اس پر امت کا جو عمل بھی چلا آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ جو نماز کا تارک ہے، نماز کو چھوڑنے والا ہے، نماز کو مانتا ہو، نماز کی فرضیت کا قائل ہو، صرف نماز کو ترک کرتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، تو اس بنیاد پر اس پر وہ کفر کے احکام جاری نہیں ہوں گے کہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے، غسل نہ دیا جائے، کفن نہ دیا جائے، اور اس کا جنازہ نہ پڑھا جائے، اور اس کی وراثت تقسیم نہ کی جائے۔ مسلمانوں کا یہ عمل بھی بتاتا ہے کہ وہ کافر اعتقادی نہیں ہے۔ اچھا، اس سلسلے میں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ کفر کا لفظ جو ہے وہ کفر اعتقادی کے معنی میں بھی استعمال ہوا اور کفر عملی کے معنی میں بھی استعمال ہوا، اور ناشکری کے معنی میں بھی قرآن اور احادیث میں استعمال ہوا ہے۔ سورۃ النمل کی
آیت نمبر 40 میں حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا قول اللہ رب العزت نے حکایتاً بیان فرمایا ہے۔ جب آصف بن برخیہ سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں تخت لے کے آئے تو کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، لیبلونی ااشکر ام اکفر، اللہ رب العزت مجھے آزماتا ہے کہ میں اس کی کا شکر ادا کرتا ہوں یا اس کی ناشکری کرتا ہوں۔ تو یہاں ام اکفر، کافر یکفر سے اکفر، کہ میں اس کی ناشکری کرتا ہوں، تو یہاں جو ہے یہ جو کفر کا لفظ ہے وہ ناشکری کے معنی میں استعمال ہوا۔ اور اسی طرح صحیح مسلم میں 2048 نمبر حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو صدقہ کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ صدقہ کیا کرو اس لیے کہ تمہاری اکثریت جو ہے وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ ایک عورت نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کس وجہ سے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِأَنَّكُنَّ تُكْسِرْنَ الشَّكَاءَ، اس لیے کہ تم شکایتیں بہت کرتی، شکوہ بہت کرتی ہو، اور فرمایا تکفرن العشیرہ، اور تم اپنے خاوندوں کی ناشکری کرتی ہو۔ تو یہاں تکفرنا، کافر یکفر سے تکفرنا ناشکری کے معنی میں استعمال ہوا۔ تو جس نے نماز کو چھوڑا، نماز کو ترک کیا، اس نے کفر کیا، اس نے اللہ رب العزت کی نعمتوں کی ناشکری کی، اللہ رب العزت کی ناشکری کا ارتکاب کیا۔ یا یہ ہے کہ جس نے نماز کو ترک کیا، اے من جہادا، من استخفا، من استحلا، جس نے نماز کی فرضیت کا انکار کیا، جس نے نماز کے چھوڑنے کو ہلکا جانا، یا جس نے نماز کے چھوڑنے کا جو ہے وہ استخفاف کیا، نماز کا استخفاف کیا، فقد کفر، پس وہ کافر ہے۔ تو یہ معانی قرآن اور احادیث سے موجود ہیں، جس کی بنیاد پر ائمہ محدثین نے اور فقہاء نے اس میں تطبیق دی، اور واضح احادیث بھی اس سلسلے میں موجود ہیں، جن میں سے سنن نسائی کی 461 نمبر حدیث ہے، جس کو غیر مقلدین کے عالم ناصر الدین البانی نے صحیح لکھا ہے، اور مرزا کے آئنسٹائن، جس کے بارے میں بہت سارے کمنٹس دے چکا ہے کہ اس صدی میں بہت بڑے امام اور محدث ہیں، ناصر الدین البانی نے سنن نسائی کی 461 نمبر حدیث کو صحیح لکھا، اور وہ حدیث یہ ہے کہ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سنا، حضور علیہ السلام نے فرمایا 5 صلوات کتبہن اللہ علی العباد، 5 نمازیں ہیں کہ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں پر ان 5 نمازوں کو فرض کیا، من جاء بہن لم یضیع منہن شیئا، جو ان 5 نمازوں کو جس نے پڑھا اور اس نے ان میں سے کسی کو ضائع نہیں کیا، استخفافا بحقہن، ان کے حق کو ہلکا جانتے ہوئے اس کو ضائع نہیں کیا، کان لہ عند اللہ عہد، تو اس کا اللہ رب العزت کے ہاں عہد ہے، یعنی اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، ان یدخلہ الجنہ، کہ اللہ رب العزت اس بندے کو جنت میں داخل کرے۔ ومن لم یأت بہن، اور جس نے ان کو ادا نہیں کیا، نمازیں نہیں پڑھی، فلیس لہ عند اللہ عہد، اللہ کے ہاں اس کا کوئی عہد نہیں ہے، ان شاء عذبہ و ان شاء ادخلہ الجنہ، اگر چاہے تو اس کو عذاب دے، چاہے تو اس کو جنت میں داخل کرے۔ یہ بات طے شدہ اور اجماعی ہے، تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ کافر کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا اور کافر کی بخشش نہیں ہوگی، کافر ابدی جہنمی ہے۔ اگر بے نمازی، نماز کو چھوڑنے والا وہ ابدی جہنمی ہوتا، کافر اعتقادی ہوتا، تو حدیث تو کہہ رہی ہے کہ ان شاء عذبہ و ان شاء ادخلہ الجنہ، اگر چاہے تو اللہ رب العزت جل شانہ اس کو عذاب دے، چاہے تو اس کو جنت میں داخل کرے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ کافر اعتقادی نہیں ہے، ہاں وہ مستحق عذاب نار ہے اور گناہگار ہے، فاسق و فاجر ہے، لیکن کافر اعتقادی نہیں ہے۔ یہ سنن ابی داؤد ہے، اور سنن ابی داؤد میں 425 نمبر حدیث ہے، جس کو ناصر الدین البانی نے صحیح لکھا ہے، اور یہی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 5 صلوات افترضہن اللہ عز وجل، 5 نمازیں جن کو اللہ رب العزت نے فرض کیا، من احسن وضوءہن، جس نے ان کے وضو کو اچھا کیا، وصلاہن لوقتہن، اور ان کو اپنے وقت پر ادا کیا، واتم رکوعہن وخشوعہن، اور ان کے رکوع و خشوع کو مکمل کیا، کان لہ علی اللہ عہد ان یغفر لہ، اللہ رب العزت کے ذمہ کرم پر ہے کہ اللہ رب العزت اس کی بخشش فرما دے۔ من لم یفعل، اور جس نے نمازیں ادا نہ کی، ایسا نہ کیا، فلیس لہ علی اللہ عہد، تو اللہ رب العزت پر اس کا کوئی عہد نہیں ہے، ان شاء غفر لہ و ان شاء عذبہ، چاہے تو اللہ رب العزت جل شانہ اس کو عذاب دے، چاہے تو اس کی بخشش فرما دے۔ اور یہی حدیث مسند احمد بن حنبل میں 22,185 ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور حدیث
مسند احمد ابن حنبل میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ مسند احمد ابن حنبل میں 25,500 نمبر حدیث ہے، الدوانین عند اللہ عز وجل ثلاثۃ، دیوان دفتر اللہ رب العزت کے نزدیک 3 ہیں، 3 دفتر ہیں اللہ رب العزت کے نزدیک، دیوان لا یعبأ اللہ بہ شیئا، ایک دیوان دفتر وہ ہے کہ اللہ رب العزت کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وَدِیوَانٌ لَا يَتْرُكُ اللَّهُ مِنْهُ شَيْئًا، اور ایک دیوان وہ ہے کہ جس میں سے اللہ کچھ چھوڑے گا نہیں، اور ایک دفتر وہ ہے کہ لا یغفرہ اللہ، کہ اللہ رب العزت جل شانہ اس میں سے کچھ بخشے گا نہیں۔ فَأَمَّا الدِّیوَانُ الَّذِی لَا یغفرہ اللہ، وہ دیوان جس میں سے اللہ رب العزت کوئی بخشے گا نہیں، فَالشِّرْکُ بِاللَّہ، اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرنا ہے، یعنی جو بندہ اللہ رب العزت کے ساتھ شرک کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ مشرک کی بخشش نہیں فرمائے گا۔ اور ایک دیوان وہ ہے کہ اللہ رب العزت کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ کون سا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بندہ اپنی جان پر ظلم کرے اور کیا کرے کہ فیما بینہ و بین ربہ من صوم یوم ترکہ، ایک دن کا اس نے روزہ چھوڑا، اور صلاۃ ترکہ، یا ایک دن کی اس نے یا ایک نماز اس نے چھوڑی، روزہ چھوڑا یا نماز چھوڑی، تو اب اس نے اس کو کر کے اپنی جان پہ ظلم کیا، اللہ رب العزت کو اس دفتر کی کوئی پرواہ نہیں ہے، یغفر ذالک ویتجاوز ان شاء، چاہے تو اللہ رب العزت جل شانہ اس کو بخش دے، چاہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ اس کی گرفت کرے، کس بات پر؟ نماز چھوڑنے پر اور روزہ چھوڑنے پر۔ تو یہ دفتر جو ہے نماز چھوڑنے والا، روزہ چھوڑنے والا، اس میں اللہ رب العزت جل شانہ چاہے تو بندے کو پکڑ لے اور اس کو عذاب دے، اور چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی بخشش فرما دے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ یہ جو عمل ہے نماز کا چھوڑنا، یہ کبیرہ گناہ ہے، جہنم میں جانے والا عمل ہے، لیکن اس کو چھوڑنے والا کافر اعتقادی نہیں ہے۔ ان احادیث طیبات کی بنیاد پر یہ بات واضح ہوتی ہے، اور انہی احادیث کو سامنے رکھ کر ائمہ محدثین اور فقہا نے تارک صلاۃ جو سستی سے نماز چھوڑتا ہے اس کو کافر اعتقادی قرار نہیں دیا۔ اور اس سلسلے میں ایک واضح حدیث بھی موجود ہے جو کہ سنن ابن ماجہ میں 4049 نمبر ہے، جس کو ناصر الدین البانی نے صحیح قرار دیا ہے، اور وہ حدیث یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یدرس الاسلام کما یدرس وشی الثوب، فرمایا کہ اسلام اس طرح ناپائد ہو جائے گا کہ جس طرح کے کپڑے کے اوپر نقش و نگار ہوتے ہیں۔ یہ واضح حدیث ہے، جس طرح کپڑے کے اوپر نقش و نگار ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ ناپائد ہو جاتے ہیں، فرمایا کہ اس طرح اسلام ناپائد ہو جائے گا، حتی لا یدرا ما صیام ولا صلاۃ ولا نسک ولا صدقۃ، حتیٰ کہ معلوم نہیں ہوگا کہ نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، قربانی کیا ہے، صدقہ کیا ہے، اس طرح کی حالت لوگوں کی ہو جائے گی۔ اور کتاب اللہ پہ ایک رات ایسی گزرے گی کہ کوئی ایک آیت بھی کتاب اللہ کی باقی نہیں بچے گی، یعنی ساری کی ساری محو ہو جائے گی۔ وَتَبْقَى طَوَائِفُ مِنَ النَّاسِ الشیخ الکبیر والعجوز، اور پھر فرمایا کہ لوگوں کے گروہ رہ جائیں گے جن میں بوڑھے مرد ہوں گے، بوڑھی خواتین اور عورتیں ہوں گی، اور وہ کہیں گے ادرکنا آباءنا علی ہذہ الکلمہ لا الہ الا اللہ، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی کلمہ میں پایا کہ وہ لا الہ الا اللہ کہتے تھے، ہم نے اپنے چونکہ آباء و اجداد کو لا الہ الا اللہ کہتے سنا ہے تو لہذا ہم بھی لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، باقی نماز روزہ ان کے پاس کوئی شے موجود نہیں ہوگی۔ تو حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت یہ حدیث بیان کی، فقال لہ صلہ بن ظفر ان کے شاگرد حذیفہ بن یمان کے، وہ کہنے لگے ما تغنی عنہم لا الہ الا اللہ، اے حذیفہ بن یمان، پھر لا الہ الا اللہ ان کو کیا فائدہ دے گا؟ وہ نماز نہیں پڑھتے ہوں گے، روزہ نہیں رکھتے ہوں گے، صدقہ نہیں کرتے ہوں گے، تو لا الہ الا اللہ ان کو کیا فائدہ دے گا؟ ایک دفعہ کہا، دو دفعہ کہا، تین دفعہ، بار بار جب کہا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرف سے چہرہ پھیر لیتے تھے، منہ پھیر لیتے تھے۔ جب 3 مرتبہ انہوں نے بار بار کہا تو سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو جواب دیا، یا صلۃ تنجیہ من النار ثلاثاً، 3 مرتبہ کہا تنجیہ من النار، تنجیہ من النار، اے صلہ
اسی کلمے کی وجہ سے وہ بخشے جائیں گے، اسی کلمے کی وجہ سے وہ نجات پا جائیں گے، اسی کلمے کی وجہ سے وہ نجات پا جائیں گے۔ اور مستدرک حاکم میں 8719 نمبر جو حدیث ہے اس میں لفظ یہ ہے کہ یا صلاتو ینجون بلا الہ الا اللہ من النار، ینجون بلا الہ الا اللہ من النار، وہ لا الہ الا اللہ کی وجہ سے جہنم سے بچ جائیں گے، وہ لا الہ الا اللہ کی وجہ سے جہنم سے نجات پا جائیں گے۔ تو یہ واضح احادیث موجود ہے جن کو دلیل اور بنیاد بنا کر فقہا اور جمہور ائمہ اور محدثین نے تطبیق دے کر یہ نتیجہ نکالا ہے کہ تارک الصلاۃ جو سستی اور تہاون کی وجہ سے نماز چھوڑ بیٹھتا ہے وہ کافر اعتقادی نہیں ہے۔ ہاں کافروں جیسا عمل کر رہا ہے اور وہ اللہ رب العزت کی نعمتوں کی ناشکری کر رہا ہے، وہ کافر اعتقادی نہیں ہے۔ اور باقی رہ کہ مرزا کی بات، مرزا تو خود جو ہے نا وہ تعویلات خود کرتا ہے۔ مثلا میں نے ایک بیان دیا تو اس کے جواب میں اس نے یہ کہا تھا، وہ حدیث ہے جامع ترمذی اور مشکات میں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 6 لوگوں پر اللہ رب العزت کی لعنت ہے، اور ان میں فرمایا کہ التارک لسنتی، میری سنت کا تارک، اس پر بھی اللہ رب العزت کی لعنت ہے۔ اب اس کا جواب دیتے ہوئے مرزا نے کہا تھا کہ یہاں مراد یہ ہے، تارک و سنت سے مراد یہ ہے کہ جو سنت کو ہلکا جانتا ہے اور ہلکا جان کے چھوڑتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو یہاں بھی حدیث جو موجود ہے کہ نماز کو ترک کرنے والا جو ہے وہ کافر ہے، تو مراد یہ ہے کہ نماز کو جو ہلکا جانتا ہے یا نماز کی فرضیت کا انکار کرتا ہے، یا یہ ہے کہ وہ نماز کا استخفاف کرتا ہے، فقط کفرہ، اس نے کفر کیا۔ اب باقی سوال یہ ہے کہ جو نماز کو چھوڑتا ہے وہ کافر اعتقادی اگر، تو اب وہ مسلمان کس طرح ہوگا؟ جواب اس کا دیں گے کہ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوگا، تو کلمہ تو وہ پہلے پڑھتا ہے، تو پھر اس کو اسلام لانے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ کلمہ تو پہلے پڑھتا ہے، اللہ رسول کو تو پہلے مانتا ہے، صرف وہ سستی اور غفلت سے نماز کا ترک کرتا ہے، تو اس سے وہ کافر اعتقادی نہیں ٹھہرتا، بلکہ وہ اللہ رب العزت کا ناشکرہ ہے اور گناہگار ضرور ہے، مستحق عذاب نار ہے، لیکن کافر اعتقادی نہیں ہے۔